یہ کہانی مسز نسرین کی ہے، جنہوں نے شروع میں شوگر کو اگنور کیا اور اس کی وجہ سے آج وہ ڈائلسس پہ ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر اسلان احمد میڈیکل روٹس ہاسپٹل سے ایک نئے انداز سے ہم نے آپ کو سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے بیماریوں کے متعلق بتانا شروع کیا ہے۔ یہ کہانی صرف مسز نسرین کی نہیں، یہ ان لاکھوں لوگوں کی ہے جو شوگر کو اکثر اگنور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے آرگن جو ہے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس پیشنٹ کی بات کریں تو یہ جب 15 سال پہلے جب ان کو شوگر ڈائگنوز ہوئی تو ان کی شوگر صرف 180 پہ تھی، یعنی 180 پہ تھی، اور ان کا HbA1c 8 کے اراؤنڈ رہ رہا تھا۔ ہم نے ان کو ڈائٹ کے متعلق بتایا، ان کی بیماری کے متعلق ایکسپلین کیا، اور پھر ان کو بتایا کہ کیسے ان کی شوگر جو ہے مکمل طور پہ کنٹرول ہو سکتی ہے اور کیا رسک فیکٹرز ہیں۔ لیکن ان کی لاپرواہی کہ انہوں نے کہا کہ باقی ہزاروں لوگوں کو شوگر ہے، میرے جاننے والے فلاں کو بھی ہے، فلاں کو بھی ہے، اور وہ سب کچھ کھا رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوا تو مجھے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ٹائم گزرتا گیا، پہلے یہ 200 پہ گئیں، 300 پہ گئیں، 400 پہ گئیں۔ اب جو ہے وہ ایک دن ان کو ایسے پتا چلا کہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ سوج گئے ہیں اور پاؤں پہ زخم بننا شروع ہو گئے۔ جو زخم ہے وہ بھرنے کا نام نہیں لیتے، دوائیاں ٹیکے لگانے کے باوجود زخم نہیں ٹھیک ہو رہے۔ جب جا کے گردے کا ٹیسٹ کروایا تو پتا چلا کہ گردہ جو ہے صرف 20% کام کر رہا ہے اور ان کو ڈائلسس کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ان کو ڈائلسس پہ شفٹ کیا گیا۔ اب یہ ڈائلسس کی زندگی گزار رہی ہیں، ہر ویک میں 2 دفعہ ان کے ڈائلسس ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کو ہیوی اینٹی بایوٹکس لینی پڑ رہی ہیں تاکہ ان کا زخم ٹھیک ہو سکے، اور انسولین جو ہے وہ لگانا پڑ رہی ہے۔ میڈیکل ایکسپلینیشن کی بات کریں تو اس میں ان کے ساتھ ہوا یہ کہ انہوں نے شوگر کو کنٹرول نہیں کیا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ شوگر بڑھتی گئی، لبلبا جو ہے وہ تھکاوٹ کا شکار ہوتا گیا، ڈائبٹیز ٹائپ 2 سے ٹائپ 1 میں کنورٹ ہوتی گئی، جس سے ان کی جو چھوٹی نسیں ہیں یا جو گردے کے فلٹریشن یونٹ ہیں جن کو نیفران کہا جاتا ہے وہ ڈیمیج ہوتے رہے۔ جیسے جیسے وہ ڈیمیج ہوئے تب ان کی جو ہے وہ گردوں کا نقصان بڑھتا گیا، ان کے پاؤں جو ہے وہ سوجنا شروع ہو گئے، اور جو نسیں ڈیمیج ہو رہی تھی، پیریفرل نیوروپیتھی ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے ان کی خون کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہونے لگی پاؤں میں، جس کی وجہ سے پہلے تو ان کے پاؤں سن ہوئے اور اس کے بعد ان کے زخم بنے جو کہ ٹھیک ہونے کا اب نام نہیں لے رہے، کیونکہ ان میں خون کی سپلائی نہیں ہے، ان میں خون کی سپلائی کی کمی ہے، اور ان کا گردہ کیونکہ متاثر ہو چکا ہے تو ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ بھی کمزور ہو چکا ہے۔ جتنا امیون سسٹم کمزور ہو اتنے زیادہ زخم بنتے ہیں اور اتنا لیٹ ٹھیک ہوتے ہیں، چانسز ٹھیک ہونے کے کم ہوتے ہیں۔ اب ان کا پاؤں بھی کٹ سکتا ہے، اور اگر انہوں نے اچھی ریکوری کی تو پاؤں تو شاید ٹھیک ہو جائیں، لیکن گردے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو اس سٹوری میں آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ کے کوئی بھی ریلیٹیو یا آپ شوگر کا شکار ہیں تو اپنا HbA1c کرائیں، دیکھیں کہ کہیں شوگر آپ کی بڑھ تو نہیں رہی۔ اگر بڑھ رہی ہے تو ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کریں اور اپنی شوگر کو جو ہے وہ 7 HbA1c سے نیچے ضرور رکھیں۔ آئیڈیل یہ ہے کہ آپ 6 سے بھی نیچے رکھیں، لیکن اگر 7 سے نیچے رکھتے ہیں تو یہ والی کمپلیکیشن آپ کو فیس نہیں کرنا پڑیں گی، یا اگر آپ کے طرف کچھ کسی حد تک آتی ہیں تو وہ بہت لیٹ آئیں گی۔ اس لیے آج آپ نے یہ سٹوری سنی، آپ خود بھی اس پہ عمل کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، اور ایسی ہی سٹوریز کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ ہم بیماریوں کے متعلق سمجھاتے رہیں گے۔ صحت کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ نئے انداز سے ایک فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی کون سی بیماری کون سا نقصان کر سکتی ہے۔